بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہفتے والے دن مچھلی کھانا یا مچھلی کا شکار کرنا آیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ علماء کرام جب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کھانا یہ جائز نہیں تھا، تو وہی کلپ کاٹ کر سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر چلا دیا جاتا ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی، یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ہفتے کے دن مچھلی کھانا یا اس کا شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ آزمائش اور حکم اسی امت کے ساتھ خاص تھا۔ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کے روشن، واضح اور سہولت والے احکام آنے کے بعد پچھلی امتوں کے احکام کو نیکی سمجھ کر کرنا، جس کا ہماری شریعت نے التزام نہیں کیا ہے، اس سے قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہفتے والے دن مچھلی کا کھانا بالکل جائز اور حلال ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح اس کا شکار کرنا بھی بالکل جائز اور حلال ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس دن مچھلی کھانے کو مکروہ سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نہ کھانے کو بہتر سمجھتا ہے، تو یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب تمام لوازمات سمیت اسلام قبول کرنا۔ اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات اور واضح احکامات آنے کے بعد پچھلی شریعتوں کے منسوخ شدہ احکام کو ثواب سمجھ کر یا تقوی سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اس کو اختیار کرے۔ تو لہذا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مطابق نہیں ہے، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہفتے والے دن مچھلی کا کھانا اور اس کا شکار کرنا بالکل جائز اور حلال ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔